وزیر اعظم شہباز شریف نے زرعی نظام پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا جدید ٹیکنالوجی سے زراعت میں ترقی کر چکی ہے جبکہ پاکستان قیمتی وقت ضائع کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس زرخیز زمین اور محنتی کسان ہیں لیکن ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ اجلاس میں زراعت کو جدید خطوط پر استوار کرنے، نوجوانوں کو مواقع دینے اور زرعی پالیسی میں اصلاحات پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے گندم کی کم پیداوار، ناقص سٹوریج نظام اور ویلیو ایڈیشن پلانٹس کی کمی کو اجاگر کیا۔ زراعت میں ڈیجیٹلائزیشن، مصنوعی ذہانت، بلاک چین اور کسانوں کا ڈیٹا بیس بنانے کی تجاویز پیش ہوئیں جن پر فوری عمل درآمد کے لیے ورکنگ کمیٹیاں بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان کے عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخوند سے ملاقات کی جس میں سلامتی، تجارت، ٹرانزٹ تعاون اور عوامی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور اعلیٰ سطحی رابطوں کے فروغ پر اتفاق کیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا نواں میچ آج رات 8 بجے راولپنڈی اسٹیڈیم میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں اس سیزن میں تاحال کوئی فتح حاصل نہیں کر سکی ہیں، اسی لیے یہ میچ دونوں ٹیموں کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ہفتے کو دوپہر 12 بجے کے قریب زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں، دفاتر اور دکانوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کے جھٹکے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، مردان، ایبٹ آباد، دیر بالا، چنیوٹ، فیصل آباد، گلگت بلتستان، میاں والی، بھکر، خوشاب اور دیگر علاقوں میں محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی، گہرائی 94 کلومیٹر، جبکہ مرکز افغانستان اور تاجکستان کی سرحد تھی۔ خوش قسمتی سے کسی قسم کی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ بھارت سے آنے والے سکھ یاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی کے بعد واگا بارڈر کے ذریعے واپس اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ سکھ یاتریوں کو صوبائی وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑا نے رخصت کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکریٹری شرائن سیف اللہ کھوکر اور پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے ارکان بھی موجود تھے۔ رمیش سنگھ نے کہا کہ یاتریوں کی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اور آئندہ ویزوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی جائیں گی۔ دہلی اور شرومنی گردوارہ کمیٹی کے 76 لیڈرز نے حکومت پاکستان کی میزبانی اور عزت افزائی کو سراہا اور کہا کہ پاکستان اقلیت دوست ملک ہے جہاں انسانیت کی عزت کی جاتی ہے۔ عالمی شہرت یافتہ فلسطینی فوٹو جرنلسٹ فاطمہ حسونہ اسرائیلی فضائی حملے میں اپنے 9 اہل خانہ سمیت شہید ہو گئیں۔ فاطمہ حسونہ نے کانز فلم فیسٹیول میں منتخب ہونے والی دستاویزی فلم میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ شمالی غزہ میں ان کے گھر پر بدھ کی صبح فضائی حملہ کیا گیا۔ شہید ہونے والوں میں ان کی بہن بھی شامل ہیں۔ فاطمہ کی حال ہی میں منگنی ہوئی تھی اور وہ پیرس جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ ایران امریکہ جوہری مذاکرات کا دوسرا دور آج روم میں ہوگا۔ ایران نے یورینیم افزودگی پر کچھ حدود قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ ایرانی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے معاہدے سے دستبردار نہ ہونے کی ضمانت مانگی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ماسکو میں روسی ہم منصب سے ملاقات کے دوران امید ظاہر کی کہ روس کے تعاون سے امریکہ سے معاہدہ ممکن ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارک روبیو نے خبردار کیا ہے کہ اگر روس اور یوکرین کے درمیان امن معاہدے پر جلد پیش رفت نہ ہوئی تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس عمل سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ پیرس میں یورپی اور یوکرینی رہنماؤں سے ملاقات کے بعد روبیو نے کہا کہ یہ کوششیں ہفتوں اور مہینوں تک نہیں چل سکتی، اب چند دنوں میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ نے اس مسئلے پر کافی وقت اور توانائی صرف کی ہے لیکن دیگر عالمی معاملات بھی توجہ کے متقاضی ہیں۔ روبیو کے بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وائٹ ہاؤس موجودہ سست رفتاری پر مایوس ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ اگلے ہفتے یوکرین کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا جائے گا جس سے امریکہ کو قدرتی وسائل تک رسائی ملے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سینٹ کا اجلاس 22 اپریل بروز منگل سپہر 4 بجے طلب کر لیا۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیہ کے مطابق اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوگا جس میں اہم قومی امور، قانون سازی اور دیگر پارلیمانی کارروائیوں پر بحث متوقع ہے۔